نالے مودی گاں دا موتر پین والا کیوں جی گاں دا موتر پی کے تڑیاں لانا میں کہا چلیا سی گاں دا دودھ پیندے ہیں تے مکھن کھاندے ہیں موتر پی کے دھمکیاں لانا تن پتہ ہونا چاہیے ساڑھے وچ محمود غزنوی ہے شہاب الدین محمد غوری ہے التمش ہے علاء الدین خلجی ہے شیر شاہ سوری ہے سلطان سید ٹیپو شہید ہے یہ سید بھی ہے نا کی جملہ ہے جناب انہوں میں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر بہتر ہے لو جی فخر آڑیاں گلنا کیا من بھائی بندہ کوٹھی بٹی ہوئے ایم این اے بندہ پڑھے انس بن مالک کہتے ہیں افتخر الخیان الاوس والخزرج فقالت الاوس منا غسیل الملائکت حنزلۃ بن الراہب ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومنا من حمده الدبر عاصم بن عبد الله بن ابي الافلح ومنا من اجيزت شهادته بشهاده رجلين خزیمہ بن ثابت الانصاری فرمایا مدینہ منورہ دو بڑے قبیلے سن اوس تے خزرج اے جدو آپس وچ بہندے سن نا تے فخر کیڑی گل تے کردے سن اوس والے کہندے سن بھائی جان دیو ساڈے کول او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دیتا اے فخر ہے میں ساڈے کول او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دیتا ساڈے کول او جنا ہے من اهتز له العرش جدو دنیا تو گیا تے اللہ دا عرش بھی ہلیا حضرت سعد بن معاذ انہا رسول اللہ نے خوش کیتا نا میدان بدر کی طرف جانے ہیں حضور نے پوچھا کہ بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو چلو تسی کیسا رو کس رنا بھی جانگو میں روزانہ حدیث پڑھتا ہوں یاد ہے کسی نے بھائی منڈے یہ تو مطلب ہے تسی سن دے کوئی نہیں ہاں جی مولانا تسی دسو چل یہ میں مطلب اتنا دماغ خراب بھائی جانا میں نے راتی لندن تو ایک عام دنیا دار منڈے نے اعلیٰ حضرت بریلوی دا زبانی خطبہ سنایا انہیں کہا میں تمہاری تقریر سن کے میرا خطبہ سنو زبانی انہیں میں نے کہا عام منڈا ہاں نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری انہیں میں نے کہا ایسا انداز نہ بلکہ اس نے انداز بھی میرے ہی اپنایا میں حیران ہو گیا میں آگو منڈیا تو کہ انداز ہی سن کے پھر عمل بھی کرنے ہیں خالی سن دے توڑے میں آگا پاکستانی منڈے نو تجھے میری گلہ کوئی نہیں سمجھ آئی وہ منڈے نے پورا الحمدللہ اس طرح میں جی میں پڑھنا نا انہیں میں کہا میری ٹیپ چلا دیتی الحمدللہ میں جس جلال لڑ پڑھنا انہیں بھی وہی جلال لڑ پڑھایا الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط درر الغرر بالحد وہ ایسے جلال پڑھیا اور ایک غلطی بھی انہیں نہیں کی تھی تسی منڈے کی کر رہے ہو پاکستانی میں ہاں اور دسو جی مولانا میں کی حدیث پڑھنا سعد بن معاذ کی گل کی تھی عرض حضور نے فرمایا چلیے عرض کی تھی حضور چلیے دسو نا حدیث پڑھو نا اٹھ کے پڑھے کرو بادشاہ کیا کرنے محنت کرو علماء تسی پتہ ہے عرض کی سل حوال من شیطا وقتا حوال من شیطا سالم من شیطا آدم من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا حضور ساڑھے پڑھو پوچھتے ہو وہاں میں حضور 8 تلواران بندے اسی طرح 105 کھجورہ میں کوئی نہیں بندہ آگے 1000 کھڑیا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو ہمیں کہتے ہیں یہ حد سے آگے بڑھتے ہیں تجاوز کرتے ہیں میں کہتا سو ایسی تو کچھ بھی نہ کیتا حلوے کھا کے فیض آباد بیٹھے رہے ہاں جی سوپ پی کے بیٹھے رہے تے جناب ہوتے ریوڑیاں کھا کے بیٹھے رہے ایسا کیڑا کام کیتا صحابہ کھجورہ میں کوئی نہیں عرض کی تھی حضور تو اسی ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر تیار کھڑیا تسی کیسے رو کس نے بھی جنگ چھیڑ کے ویکھو غلام پہلے کے ہوں گے جناب اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے جناب ایسے سٹیج سے جائے جی صاحب یہ شام مبالغہ ہے میں کہ دو پھل لاننا مبالغہ تو اے مبالغی دی حد ہے آج کوئی انجی مغالب جو 8 تلوار آج کوئی لے کے کبھی جی امریکہ تے روس نال جنگ چھیڑ دو ساڑھے کو ایٹم بم ہونے انجن جو رہی ایٹم بم ہونے برما دیا بچیاں دے کباب بنے تے سی چل نہیں کی ہاں جی ایٹم بم ہونے برما دیا بچیاں ایک بار یہ چیخیاں ہونیاں نہ وہ کدھر گئے ایٹم بم والے برا والمومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تضاع علیہ سائر جسدہ
لمبا خطبہ ہے, میں نے یاد ہے غزوہ احد میں جڑا حضور نے دیتا آخری الفاظ ایون میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی سارے مومنوں سے, یعنی مشرق کے جب مسلمان رہندا تو سارے مسلمان مغرب وچ رہندے. حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہیں میں کہا برما والے سر کدھر گئے, یمن والے سر کدھر گئے, عراق والے سر کدھر گئے, شام والے سر کدھر گئے, افغانستان والے کدھر گئے, کشمیر والے کدھر گئے, فلسطین والے کدھر گئے, غزہ والے کدھر گئے, بوسنیا والے کدھر گئے, چیچنیا والے کدھر گئے. ہاں وہ تو میں گل جڑی کر لگا اتنے تو این گل ہے اصا کی جناب ہندو بھی دھمکیاں دے ٹرمپ بھی کہے اسی بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کرنا ہے, وہ جواب تو پھر اسی دے سکتے ہیں. ٹی وی تے بیٹھ کہندے نے مولوی خادم جواب دے گا, میں کہا تسی کیوں نہیں دیندے, تواڈے ٹی بند ہوندے, کہندے نے جواب مولوی خادم دے سکتا ہے. میں کہا کوئی بھی محمد عربی دا غلام ہوے جڑا صرف اتھوں دے ٹکڑے کھاندا ہوے تے جواب وہ دے سکدا. ٹرمپ نو میں ہی جواب دے سکتا, جواب ہی نہیں حقیقت جی. ٹرمپ نو آج دھمکی پاکستان لاوے, کل ٹرمپ نہ ڈٹا میری گل کرنا, لیکن لاوے اسلام دی پاور تے. پھر ویکھنا پھر فرشتے آندے کہ ٹرمپ نو ویسے ہی الٹا دینی ہر شے. ہاں جی وہ ٹرمپ وچ بھی بند کر دینا ہے. تے نالے مودی گاں دا موتر پین والا کیا جی گاں دا موتر پی کے تڑیاں لانا. میں کہ چلیا سی گاں دا دودھ پیندے تے مکھن کھاندے تو موتر پی کے دھمکیاں لانا. تن پتہ ہونا چاہیے ساڈے وچ محمود غزنوی ہے, شہاب الدین محمد غوری ہے, التمش ہے, علاء الدین خلجی ہے, شیر شاہ سوری ہے, سلطان سید ٹیپو شہید ہے. یہ سید بھی ہے نا کی جملہ ہے جناب انہوں نے, میں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر بہتر ہے کسی کو پوری دنیا کے جڑے ساڑھے کو شیر ہیں. لیکن اقبال کہندا ہے غلاموں کا تسی نہیں, تسی تو محمد عربی دے غلام ہو. انہاں غلام جڑے ممتاز قادری دے پھٹے جنا لایا, ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کہندا ہے نا غلامہ دا مسلک ہے الحمدللہ کہ والناس تک قرآن کامل نہیں. سانو ایک آیت بھی نہیں لبھی جدے قرآن کہے کہ یہود و نصارہ دے سامنے سر تے کیا کرو. کیوں جی قرآن تے نہیں نا جھکن دیندا. اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بچے اٹھو قرآن پڑھو, حدیثاں پڑھو, اٹھ کے اللہ دے سامنے جھکیا کرو. جڑا او دے سامنے جھکدا نا او دا پھر سر کسے دے سامنے نہیں جھکدا. مسجد آباد کرو, اپنے گھراں قرآن دی تلاوت دا رواج کرو. میں ساڑھے بادشاہ ہسپتالاں ویران ہو جانی. ایک مسواک تسی شروع کر دے ہو نا سارے لوگ سارے تے تہاڈی 50% پیٹ دیاں بیماریاں, دماغ دیاں بیماریاں, یرکان دیاں بیماریاں یہ ختم نہ ہوئیاں تو میں نہ پڑھنا. صرف ایک مسواک دی گل جڑے ڈینٹل ہسپتال ہیں نا جڑے دنداں دا علاج ہونا وہ ویران ہو جانے. ڈاکٹر کہنا ہویا کہ انہاں کیا پاکستانیاں ایک سنت عمل شروع کیتا ہے. بالکل جس نو کوئی میدے دی بیماری 8 دن مسواک کر کے ویکھے 5 ٹائم نماز نال او دی ادھی میدے دی بیماری 8 دن بعد مر گئی. جڑا کہندا میں بڑے علاج کرائے فقیر 80 سالہ تجربہ کار سنیاسی بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی نا گل میری؟ تسی ساڑھے کوئی جلاؤ فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند شاور. جتنی بیماریاں نے نہ اسلام. قرآن پڑھو اے بچے میرے, قرآن پڑھنا شروع کرن. کوئی عرب دے علماء کہتے ہیں مولوی خادم جڑا یہ میک اپ کرنا کہنے اتنا ہو نہیں سکتا. میں انہوں نے کہا میں تاری میری دا تیل رکھا میں ہونا جڑا عام بندہ لاوے تے 10 منٹ اچھلتا ہی رہے اتنا ڈاٹا لگتا. میں اکھت بھی ہوئی لانا تے منہ تے بھی ہوئی لانا تے سر تے بھی ہوئی لانا. سمجھے جی تسی چاہتے ہو انہاں سرخیاں پاؤڈراں کو تہاڈی جان چھٹے, میک اپ دیاں دکاناں ویران ہو جانیاں. ساڈے منڈے قرآن پڑھنا شروع کرن
قرآن تو پہلے اپنے جسم میں سامنے رکھن ادھا سپارہ ہوئے پھر جسم دی رنگت ویکھن پورا پڑھن تو پھر جسم دی رنگت کیوں میں مفتہ نو نسخے داتا کیوں ڈاکٹر تو پیسے لینے میں مفت دسی جا رہا راتی تسی رسول اللہ دی سنت کے مطابق سوڑ تو پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب روز رات آرام فرماتے تھے نا تو آپ قل هو اللہ شریف تو قل اعوذ برب الفلق تو قل اعوذ برب الناس 3 باری حضور پڑھ کے نا اپنے دست مبارک پہ دم کر کے حضور سدھے سوتے ہونے سن تو پھر اپنا جتنے تک ہاتھ جاتا سی نا سامنے حضور اپنے جسم نو ہاتھ مبارک پھیرتے سن تعلیم امت کے لیے کہنے حضور 3 باری یہ دم فرماندے سن اپنے آپ میں سبحان اللہ کہ تسی یہ پڑھ کے سمو راتی کوئی گٹر ڈگ جائے میں نہ پڑا راتی کوئی اپنے آپ ننگا کرتا پھر دے کہ میں نے یاد نہیں میں راتی اپنے آپ ننگا ویکھیا خواب دی تعبیر ہے میں کہ تو ایمان تو فارغ ہے رات اپنے آپ ننگا ویکھن دا مطلب ہے ایمان تو بندہ فارغ ہے وہ تو ایمان ہی کوئی گٹر ڈگڑ دا مطلب ہے سارا دھاڑی دی گناہ وچ گزری ہاں جی چنگا کام نے کیتا ہی کوئی نہیں یہ ساری جگہ مکہ مدینے تے تاں ہی تسی راتی جا سکتے ہو نا کہ راتی جناب الرحمن علم القرآن جناب پھر نیند آ گئی پھر پاسا پرت آئے اذا الشمس کبرت واذا النجوم پھر نیند آ گئی پھر سدھا ہویا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى پھر جب آنکھ کھلی علم نشرح لك صدرك پھر آنکھ کھلی انا انزلناه في ليلة القدر پھر پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پھر آنکھ کھلی علم پھر شیطان اس چارپائی دے نیڑے آڑا ہے پھر آخر تے پڑھ دیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس سویرے دی اذان ہو گئی اٹھ کے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کیوں جی دوسرے دن کام ڈٹھا نہیں ہونا راتی جی کیبلہ ویک کے سترہ دے گٹر ہی نہیں رہنا چلے راتی رسول اللہ دی سنت مطابق سو کہ غلط خواب آئے میں نے رسید غلط خواب میں روزانہ کوشش کرنا جی تسبیح فاطمہ پڑھا تھی میرے کو ادھی پڑھی جاتی نہیں آئی میں دم کر کے نا اپنے بعد پھر تسبیح فاطمہ پڑھنا 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اے میں نے شیطان اس تو پہلے جناب سما دینا کہتا ہے پوری نہیں میں پھر کوشش کرنا پھر میں ایک بار پھر سو نیند آ جانا پھر میں نے پتا تو آج اگلا سویر ہوتی میں کہتا سو انجے نیند لوگاں گولی نال نیند نہیں آتی میں نے شیطان تسبیح فاطمہ نہیں پڑھا یہ دیکھ پاور ہے نا تسبیح فاطمہ ہاں مولا علی فرمان دیں میں ساری زندگی جدو رسول اللہ نے اپنی بیٹی نو دسیا میں تسبیح فاطمہ پڑھتا رہا جنگ صفین والے دن جنگ کر دیا میں پہلی رات حصے نہ پڑھ سکے آخری رات حصے میں نے خیال آیا تو میں اس ویلے تسبیح فاطمہ پڑھی یہ مولا علی فرمان وہ جڑا ہے نا شیر شمشیر رضم شاہ خیبر شکن پرتوے دستے وہ تسبیح فاطمہ کی سبحان اللہ اس واسطے تسی مسلمان تکڑے ہو وہ اٹھو اے دسو اے کوئی غلط اسی پٹیاں پڑھانے اے سویرے مالک کہنا ہے نا مولیوں کو بچو انہیں کہا بچی کہ مولوی تو ساڑھی بڑی چنگیاں مطا لا گیا زیادہ کھانا چھاڑ دے ہو پیٹ دی بیماریاں ساریاں چھاڑ قرآن بیٹھ کے پڑھو جیتی نظر کمزور ہے نظر تیز ہو کیوں نہیں اور بڑے نسخے ہیں وہ 80 سالہ تجربہ کار سے 80 بابا یہ نسخے دے تو بہت سارے عمر باویں تھوڑی لیکن 80 سالہ تجربہ کار سے 80 بابا لکھے ہوندہ نا داتا صاحب 80 سالہ تجربہ کار سے 80 بابا اور تو جو 80 بابا ہے اے محمد عربی دین دا بابا ہے